اللہ 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 اللہ۔ معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اس دنیا میں اور آپ مقیم نہیں ہیں بلکہ مسافر ہے۔ شاعر نے کہا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ منزل ہمارا بنگلہ نہیں، منزل ہمارا گھر نہیں، منزل ہمارا فلیٹ نہیں، منزل ہماری زمین جائیداد سونا چاندی نہیں، منزل ہماری بائک نہیں، منزل ہماری کار نہیں، منزل ہمارا اسٹیٹس نہیں، منزل ہماری عزت شہرت دولت نہیں۔ فرمایا دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ مالدار ہو یا غریب ہو سب کی قبر ایک جیسی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بہت سے لوگ توبہ کرنے والے تھے، اپنی زندگی کو چینج کرنے والے تھے، اللہ کی طرف آنے والے تھے، فجر کی نماز شروع کرنے والے تھے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا چاہتے تھے، اپنی قبر اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، اپنی زندگیوں کو چینج کرنا چاہتے تھے، بہت بڑا طبقہ۔ لیکن ایک ہی بات ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، بعد میں اللہ والا بنوں گا، بعد میں زندگی چینج کروں گا، بعد میں بچوں کو پڑھاؤں گا، بعد میں نبی کی نقل اتاروں گا، بعد میں۔ ابھی اتار لے 100% کامیابی ہے، بولے ابھی نہیں، بعد میں۔ بات کرتے کرتے ان کی بات آئی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قبرستانے سے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، میں اور آپ بھی قبر میں چلے جائیں گے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے بڑا افسوس ہوگا کہ میرے پاس ایک زندگی تھی، ایک موقع تھا، ایک چانس تھا۔ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں تھا، دنیا تو غیر لوگ بھی کماتے تھے، یہودی، نصرانی، مشرک، مجوسی، وہ لوگ بھی کماتے تھے، وہ بھی اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے تھے، ان کا بھی گھر کا خرچہ چلتا تھا، ان کا بھی گھر کا نظام چلتا تھا، اور ان کا بھی سارا نظام چلتا تھا۔ یہ ایک ضرورت تھی، اور دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن جو میرا اصل مقصد تھا، جس میں کامیابی تھی، وہ تھا پیارے نبی کا طریقہ۔ اب تو میرا انتقال ہو گیا، اب تو میں مر گیا، اب تو میں دنیا سے چلا گیا، ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو گیا، دکانیں کھل گئی، گھر کھل گئے، اور گھر والے سب کمانے لگ گئے، بچے بزنس پر لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے۔ آج پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ کاش مجھے اب اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع، ایک تو میں پورا اللہ کا ہو جاؤں گا، 100% نبی کی نقل، نہ کرکٹر، نہ ہیرو، نہ دنیا والے۔ اور اس دنیا کی محبت تو کبھی بھی دل میں جگہ نہیں دوں گا، میں تو تنو من مٹی کے نیچے آ گیا، میں تو چلا گیا دنیا سے۔ انسان تڑپے گا، افسوس کرے گا، مچلے گا، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، اور انسان اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرے گا،
وہ یوں کہے گا رب ارجعون۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کہے گا جس کا خلاصہ کہ اے میرے رب تو مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، پیارے نبی کی نقل اتار کر کے آؤں گا، قرآن شریف کی تلاوت کر کے آؤں گا، اپنے گھر میں دینی ماحول بنا کر کے آؤں گا، اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے آؤں گا، اللہ کے دین کی محنت کر کے آؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کو تانا نہیں دوں گا، دل بھی صاف رکھوں گا، ہر وقت آخرت بناتا ہی چلا جاؤں گا۔ رب ارجعون، پیارے رب ایک موقع دے دیجئے۔ بات سمجھ میں آ گئی، حقیقت کی آنکھیں کھل گئی، دیکھ لیا دنیا میں مجھے کچھ کام نہیں آیا، کفن میں جیب نہیں تھا، قبر میں الماری نہیں تھی، لوگ آئے مجھے قبرستان پہنچا کر کے چلے گئے، اللہ جی ایک موقع دے دیجئے۔ اب سمجھ میں آ گیا پیارے نبی کا طریقہ۔ قرآن کریم کا لہجہ سخت ہوا، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اب تو امتحان کا وقت ختم ہو گیا اور ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ وہ محنت ایگزام سے پہلے کیے کہ آپ محنت کرتے ایگزام میں صحیح لکھتے تو آپ بھی 97 اپ لے جا سکتے تھے۔ جب محنت کا وقت تھا، جب ٹیوشن جانے کا وقت تھا، جب پڑھائی کا وقت تھا، اس وقت تو آپ نے پڑھائی کی نہیں اور ریزلٹ کے وقت رو رہے ہیں۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام چلتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد انسان روئے، اس کا رونا ختم ہو جائے، آنسو سے روئے، آنسو ختم ہو جائے، پیپ سے روئے، پیپ کا رونا ختم ہو جائے، تب بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، آج اللہ کو بہت رحم آ رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، ہم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، ہم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، ہم سے یاری لگانے کے لیے تیار ہے، ہمیں قطب ابدال غوث بنانے کے لیے تیار ہے، ہمیں سید العارفین بنانے کے لیے تیار ہے، ولیوں کا سردار بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ ویسی سنتوں پر عمل کر لے، ویسا تقوی لے آئے، اللہ اونچا مقام دینے کے لیے تیار ہے۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ آج وقت ہے، انتقال کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں، قبر میں جانے کے بعد نہیں۔ اللہ کرے کہ آج ہمیں بات سمجھ میں آوے۔ ایک بزرگ بازار میں تھے، کسی نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو بازار میں؟ یوں فرمایا کہ یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا، ہو گئی صلح؟ تو کہا عجیب بات، اللہ تعالیٰ صلح کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، یہ بازار والوں کو اپنا بنانے کے لیے، پیر پڑی برکتوں والی روزی دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن یہ بازار والے اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک لمبی مدت گزری، لمبا زمانہ گزرا، کافی عرصہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے، میری سوچ کے مطابق تقریباً 35 سال کے قریب کا عرصہ گزرا۔ دوبارہ حضرت کے ساتھ ملاقات اللہ نے کرائی لمبی مدت کے بعد۔ اب ملاقات ہوئی حضرت قبرستان میں، پوچھا حضرت اس وقت تو بازار میں ملاقات ہوئی تھی، لمبا زمانہ گزر گیا، آپ کی بھی عمر ہو گئی، میری بھی عمر ہو گئی، ماشاءاللہ آج آپ قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا وہی کام کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ اللہ کی ان قبر والوں سے صلح کروا رہا ہوں۔ صلح ہو گئی بیٹا، معاملہ الٹ گیا، آج یہ سب قبر والے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، آج اللہ تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کا وقت ختم ہو گیا، ایگزام کا وقت ختم، اب ریزلٹ کا وقت، اب بدلے کا وقت، اب نتیجے کا وقت۔
پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، پیسوں سے، بنگلوں سے، زمین جائیداد سے، سونا بسا لینے سے، بنگلے بنا لینے سے، اے سی لگا لینے سے، برانڈڈ جوتے پہننے سے، قیمتی قیمتی کپڑے پہننے سے، ہر مہینے نئے نئے موبائل کے بدلتے رہنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی کہ ہماری ویلیو کپڑوں سے ہو تو کہا نا 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 نا، انسان کی ویلیو کپڑوں سے تو کہا نہیں، انسان کی ویلیو اس کی کار سے، فرمایا نہیں، فرمایا کہ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، بلکہ یہ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے، زندگی کے اندر بہار آتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، بڑا عشق کیا، بڑا دل لگایا، ان کی سنتوں پر جیے، ان کی سنتوں پر مرے، دنیا بھی بنی، دنیا قدموں میں آئی، ان کی آخرت سوری۔ بہت سے لوگ تھے ان کو نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ اسٹار بن گئے، کوئی ہیرو بن گیا، کوئی کرکٹر بن گیا، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، عزت ہی عزت ہو گئی، شہرت ہی شہرت ہو گئی، دولت ہی دولت ہو گئی، اور دنیا کی کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی۔ لیکن ان کو حق بات سمجھ میں آئی کہ سب ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، آج تو واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، دل میں بے چینی ہے، کل کو آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سمجھ دی، وقت پر اللہ نے ان کو ہدایت دی، ایک دم ہمت کے ساتھ انہوں نے قدم اٹھایا۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ بڑی ہمت سے قدم اٹھایا، سعید انور بڑی ہمت سے قدم اٹھایا۔ پوری دنیا جانتی ہے سعید بھائی آپ کو لوگ کیا کہیں گے، ارے جانے دو لوگوں کو، ابھی یہاں بے چینی ہے، دنیا آخرت دونوں برباد ہے، یہ وقتی عزت ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکہ، یہاں کی شہرت بھی دھوکہ، یہاں کی دولت بھی دھوکہ، اور یہاں کی ڈگریاں بھی دھوکہ۔ ایک انسپیکٹر صاحب کے یہاں شادی تھی، ایک آدمی شادی میں گیا، کور بھی لے کر گیا کہ انسپیکٹر صاحب کو کور دے دیں گے تاکہ کبھی میرا کچھ کام ہو تو وہ کام میرا نکل جائے۔ کھانا کھا لیا، انسپیکٹر صاحب کو کور دینے جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ وہ تو ریٹائر ہو گئے، اس نے کہا آپ کوئی نہیں دیتا، جاؤ۔ سمجھ میں؟ کور اس لیے دے رہا تھا کہ میرا کام نکل جائے گا، کبھی کچھ کام پڑے گا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ ریٹائر ہو گئے تو بولا آپ کچھ نہیں دیتے، اب ان کا کیا کام۔ یہ مطلبی دنیا ہے، بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ انسان سب سے پہلے جہاں دل لگاتا ہے دھوکہ بھی وہیں سے کھاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رکھتا ہوں، پھر بھی لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں رکھتے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اللہ کو بھول کر کے۔ میں میرے بھائی بہن کے ساتھ اچھا رکھوں ابا کو ناراض کر کے، اس سے مجھے ابا کے گھر میں اچھا نہیں لگنے والا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا ہے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے۔ شادی میں کیا ہوتا ہے، گھر کی کام والی تک کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کام والی کو بھی خوش کر دو۔ ناراض کس کو کرو کہ جو اللہ اس کا رسول ہے اس کو ناراض کر دو۔
سب کو راضی کیا، اپنے اسٹاف کو، اپنے گھر والوں کو، گھر کی کام والی کو ناراض کیا تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، سنتوں کے جنازے نکال دیے۔ بے دینی، فحاشی، اوریانیت، دکھلاوا، سنتوں کے خلاف کام کرنا، اپنی واہ واہ چاہنا، تین موقع پر انسان کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے، تین موقع پر۔ نمبر ایک، شادی بیاہ کے موقع پر انسان اگر دیندار ہے، فرمایا اس کے گھر کی شادی دیکھو، اس کے گھر کی شادی دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا اس کے گھر میں کتنا اللہ کا دین ہے۔ ذرا شادی کا موقع آیا سب بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کے نبی کے دین کو بھول گیا، سادگی کو بھول گیا۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا برکت کے اعتبار سے بڑا ہوا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو۔ شادی تو ضرورت تھی، اس میں تھوڑا بہت خرچہ، جتنی ضرورت تھی کام چل گیا، لیکن آج ہمارے یہاں شادی کے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں میں آپ کو عرض کروں۔ نمبر ایک، اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے 2-3 دن پہلے رشتہ دار کی عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو شادی میں کیا کیا دیا۔ آپ کے یہاں مجھے پتا نہیں، بھائی اتنے کپڑے دیے، اتنی سینڈل دی، اتنا سونا دیا، اتنی چیزیں دی، اتنا فلاں چیز دی، اتنی سینڈلیں دی، سب بتایا جاتا ہے رشتہ دار کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بری بات۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یتیم بچی وہاں کھڑی ہوئی، 6 مہینے کے بعد اس کی بھی شادی ہے، اس کے ابو نہیں ہے، اور اس نے یہ سب منظر دیکھا کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کے لیے پورا دل نکال کر کے رکھ دیا، اور آ گئے اس کے آنکھ میں آنسو، رو دیا اس نے، یا اس کے دل نے رو دیا کہ کاش آج میرے بھی ابو ہوتے تو میرا بھی یہ سب میرے ابو مجھے دیتے۔ اور یہ آنسو یاد رکھنا، اب ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کریں گے۔ یہ معاملہ گیا اللہ کی عدالت میں، شریعت نے پہلے ہی منع کیا تھا دکھلاوا مت کرو۔ کسی غریب کی بچی تھی، ابو نے سمجھا لیا تھا کہ بیٹا تیرے ابو کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، وہ وہاں کھڑی ہوئی، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رات کو گھر گئی، بے چین ہے، ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تیری شادی ہے 2-3 مہینے کے بعد۔ کہنے لگی ابو میں میری سہیلی کو وہاں گئی تھی، اس کے ابو نے تو اس کو اتنا سب دیا تھا، آپ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ بیٹی تو نے ہی تو کہا تھا کہ ابو آپ میری وجہ سے قرضہ مت کرنا، آپ کی دعا مجھے چاہیے، آپ کی دعا سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، ابو آپ بالکل میری فکر مت کرنا۔ تو بیٹی میں نو ٹینشن ہو گیا تھا، چل تو فکر مت کر، میں کوشش کرتا ہوں، تیرے لیے قرضہ لیتا ہوں۔ قرضہ لینے گئے، کسی نے دیا نہیں، اب کہاں گئے؟ سود کے چکر میں، لون کے چکر میں، بیاج کے چکر میں۔ اب یہ جو اس باپ نے بیاج لیا لڑکی کے لیے، گناہ تو زبردست ہوگا، لیکن اس کا ذریعہ کون بنا اس کو بھی گناہ ہوگا۔ ذریعہ کون بنا؟ اس نے جو شادی کے وقت جو سارے کپڑے دکھائے نا وہ۔ نمبر 3، مال کی وجہ سے لوگ دشمن بنتے ہیں، دوست نہیں بنتے، علم کی وجہ سے لوگ دوست بنتے ہیں۔ کوئی ایسی عورت کھڑی تھی جس کو حسد ہو گیا، اچھا اتنی خوش ہوگی تو، اور تیری بیٹی اتنی خوش ہوگی اور بڑی شان سے رہے گی، میں بھی دیکھ لیتی ہوں، اور جادو کی طرف چلی گئی۔
یہیں سے حسد شروع ہوتا ہے, یہیں سے جادو ہوتا ہے. آج ہاتھ کھینچنے والے کم لوگ ہیں, ٹانگ کھینچنے والے لوگ زیادہ ہیں. اسی لیے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ تم اپنے بزنس کو بھی چھپاؤ. ضروری نہیں ہے آپ ہر ایک کو اپنا بزنس بتاتے رہو, اس سے حسد بڑھتا ہے. اب یہاں شادی ہو گئی, اب بیٹی چلی گئی, اور پتا چلا کہ 4 دن کے بعد اثرات شروع ہو گئے. اب سب نے تعریف بھی کر دی, کھانا بھی اچھا ہو گیا, عزت بھی رہ گئی, واہ واہ بھی ہو گئی. اب 5 دن کے بعد ماں باپ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بے چین ہیں, پریشان ہیں. غلط پیسہ لے کر کے کھانا کر دیا. انسان اپنی عزت بچانے کے لیے جو عزت دینے والا ہے نا اسی کو ناراض کر جاتا ہے. کیسا نادان ہے. ارے عزت لوگ نہیں دیتے, عزت اللہ دیتا ہے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت لوگ نہیں دیتے, رشتہ دار نہیں دیتے, دنیا والے نہیں دیتے, بلکہ عزت تو میرا اللہ دیتا ہے جو کہ خالق ہے, مالک ہے, پالنہار ہے, بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, احکم الحاکمین ہے. آسمانوں کو بنانے والا اللہ, زمین کو بچھانے والا اللہ, پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ, سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ, آسمانوں سے پانی کو برسانے والا, زمین سے غلے کو اگانے والا, انڈے سے بچے کو نکالنے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا, 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا, چاند کو بنانے والا, سورج کو بنانے والا, ستارے کو بنانے والا, چرندوں کو بنانے والا, درندوں کو بنانے والا, حضرت انسان کو بنانے والا. فرمایا کہ ایک اللہ ہے جو بڑی طاقت والا ہے, جو بڑا زبردست ہے. یہ دنیا اسی کی ہے, اس دنیا میں اسی کی چلتی ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اسی کی شہنشاہی ہے. وہ جسے چاہتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے. یحییکم, تمہیں زندگی دینے والا بھی اللہ, ویمیتکم, اور تمہیں موت کی گھاٹ اتارنے والا بھی اللہ, والبعثی بعد الموت, تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ. پیدا بھی اللہ نے کیا, موت بھی اللہ دے گا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی اللہ کرے گا. اور سب کچھ اللہ کا ہے, اور یہ سب کچھ بنایا اللہ نے ہے, اور وہ بڑی طاقت والا, بڑی قدرت والا, زبردست طاقت والا ہے. پوری دنیا کے انسان مل کر, ڈاکٹر مل کر, جنات مل کر, فرشتے مل کر, انبیاء مل کر, اللہ والے مل کر, علماء مل کر, اور بڑے بڑے ڈاکٹر مل کر, اور دنیا کی ٹیکنالوجی والے مل کر, اور فرانس کی پڑھائی والے, اور جرمن کی ٹیکنالوجی والے, اور آسٹریلیا کی مہارت رکھنے والے, اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے عامل لوگ مل کر, اگر یہ سب جمع ہو جائیں تو یہ سب مل کر کے ایک کیڑی نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. یہ سب مل کر کے ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. اور میرا اللہ ماں کی پیٹ میں, کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں, ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. اللہ بڑی طاقت والے. کامیاب کون؟ جس کو اللہ سمجھ میں آوے, جو اللہ کا ہو جائے. ورنہ کبھی بھی توبہ نہیں کرتے جنید جمشید, کبھی بھی توبہ نہیں کرتے سعید انور, کبھی بھی انضمام الحق اپنی زندگی چینج نہیں کرتے. سب کچھ تھا ان کے پاس, عزت, شہرت, دولت, لیکن پتا تھا کامیابی نہیں ہے, یہ وقتی عزت ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر, مچھر کا پر, مکڑی کا جالا, چھوڑ دینے کی جگہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے,
یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 3 موقع پر انسان کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 1 شادی بیاہ کے موقع پر۔ مولانا صاحب کیا کریں شادی بیاہ کے موقع پر؟ سب کو خوش کریں، اللہ اس کے رسول کو بھی خوش کریں۔ رسم و رواج نہیں، فضول خرچی نہیں۔ بیٹا ہے ولیمہ کرنا ہے، آپ کرو ولیمہ۔ ہم کو اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہو اور دو نا بھائی، آپ 1000 تولہ سونا دو، بند پیٹی میں دو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دکھلاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لڑکے والے مطالبہ نہ کریں کہ آپ ہمیں فرنیچر دو، آپ ہمیں دہیج دو، آپ ہمیں کار دو۔ وہ باپ بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے؟ اپنے دل کا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے۔ جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے تو شوہر تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ بیٹی کے ماں باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی، مصلے پہ مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے گزرتے ہیں۔ کبھی اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ وہ ٹیوشن سے 2 منٹ لیٹ آتی تھی، باپ کا دل اڑ جاتا تھا۔ آج باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، اور یہ کہتا ہے تیرے ابو نے یہ نہیں دیا، تیرے ابو نے یہ نہیں دیا۔ پوری بیٹی اٹھا کے دے دی تجھے، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا تجھے۔ اسی لیے فرمایا کہ سوال کرنے کی، مانگنے کی اجازت نہیں کہ آپ مجھے یہ دینا، آپ مجھے یہ دینا۔ باپ اپنی بیٹی کو، داماد کو کچھ دینا چاہے خوشی سے، بغیر دباؤ کے، بالکل دے سکتا ہے، 10 کروڑ روپے دے سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے آپ اپنی بیٹی کو کچھ مت دو۔ ہاں بیٹی کو دو، بند پیٹی میں دو، تاکہ کسی غریب کا دل نہ دکھے، تاکہ آپ کی بیٹی پر حسد نہ ہو، تاکہ آپ کی بیٹی پر جادو نہ ہو، تاکہ آپ کی بیٹی پریشان حال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج گھروں میں دینداری والا ماحول نہیں ہے، اسی لیے بچے پریشان ہیں۔ ابھی منگنی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، 1 سال باقی ہے شادی میں، اب دونوں بات کر رہے ہیں اور اس میں ماں باپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہے بات تو کرنی پڑے، اور کتنی مرتبہ تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھ بیٹا ماحول خراب ہے، بات کرنا۔ اب یہ بات کریں گے تو خوش رہیں گے آپ کے بیٹی، بہو بیٹی یہ خوش رہیں گے؟ شادی کے بعد ان میں محبت ہوگی؟ ان کے بچے نیک ہوں گے؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو شادی کے بعد، منگنی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ اب بات چیت بھی ہو رہی ہے، اب گھومنے بھی لے جا رہے ہیں، اور ماں باپ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں بیٹی تیرا اس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے۔ یاد رکھنا یہ 6 مہینے کی مزہ اور یہ 1 سال کی لذت اور یہ ماں باپ کی چھوٹ دینا، یہ شادی کے 2 مہینے کے بعد فون آئے گا، امی میرے سسرال میں مجھے اچھا نہیں لگتا، او ماں میاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے شوہر کے ساتھ انبن ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور میری ساس میرا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا اور قیامت تک کوئی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اپنی بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ابھی مت بات کر، امی وہ منگنی توڑ دیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم کو مت توڑ، بہت بہتر اللہ تجھے شوہر دے گا، خدا اپنا غیبی نظام چلائے گا، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور بات کرے گی تو کیا ہوگا؟ شادی کے بعد لڑائیاں، بے-چینیاں، تکلیف، حالات۔ میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے یہ حالات، شادی کے بعد کا تڑپنا، یہ دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم کرو اور اس بات کو طے کرو کہ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، پیارے نبی کو مانیں گے، پیارے نبی کی مانیں گے، اور شریعت اور سنت کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، بچے خوشحال زندگی گزاریں گے، لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے، ان کے بچے نیک ہوں گے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے خسر کو۔ جب میری منگنی کا وقت آیا تو ہم نے بات بھیج دی میرے ابو نے، اور انہوں نے ہاں کہہ دیا۔
ہمارے یہاں تھوڑی کم عمر میں ہو جاتی ہے، یعنی شادی کو تقریباً 7 سال باقی. جب انہوں نے ہاں کہا تو میرے ابو کو بلایا، بولے ہماری کچھ شرطیں ہیں. کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ یہ دونوں کی صرف منگنی ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی ابھی نہیں ہے، یہ 7 سال تک کسی حال میں بھی بات نہیں کریں گے. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کہیں بھی موقع ہو، ہم اپنی بیٹی کبھی نہیں بتائیں گے. ایک بار پسند کر لی، ہو گیا. یہ دوسری شرط. تیسری بات یہ ہے کہ عید کا کور ڈبہ بھی نہیں ہوگا. ایک دم سادگی سے، کوئی جانتا ہی نہیں، ہو گیا رشتہ، وقت پر شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ شادی کے بعد دونوں خوشحال ہو جائیں گے. اللہ نے ہم کو بھی نوازا ہے، آپ کو بھی نوازا ہے. مٹھائی آپ بھی خرید سکتے ہیں، ہم بھی خرید سکتے ہیں. رسم و رواج کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کی ضرورت نہیں. چوتھی بات، شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے. تو ہماری بیٹی ہے، اللہ نے نوازا ہے، لیکن ہم کھانا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پانچویں بات، ہماری بیٹی کو جو بھی دینا ہوگا ہم دیں گے، لیکن بند پیٹی دیں گے. نہ ہمارے رشتہ دار نہ آپ کے رشتہ دار، کسی کو نہیں بتائیں گے. یہ بھی ٹھیک ہے. بیٹی کو رخصتی کے وقت ہم رکھنے آئیں گے، آپ لینے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. بارات وغیرہ کا کوئی نظام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ جزائے خیر دے. چونکہ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب ان کے یہاں بار بار آتے رہتے تھے، اس لیے وہ حضرت سے پوچھ کر بہت چلتے تھے. بہت اچھا رہا، الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا ہو گیا؟ ہم لوگ پریشان ہو گئے. میرے والد صاحب کو بھی اللہ نے نوازا ہے. میری بہن کی شادی کا وقت آیا، بڑے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اور میں جماعت میں ہوں سال کی. مجھے فون آیا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. لوگ بہت بات کر رہے ہیں. میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ بخیلی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ بولنے دو یار، ہر ایک کے منہ میں زبان ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ باہر اسی کی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے. فضول آدمی کی بات باہر نہیں ہوتی ہے. ٹینشن مت لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے خاطر بہت تانے ملے، لیکن کامیابی نے قدم اللہ کے نبی کے چومے. تو نبی کے دیوانوں کو چاہیے دین کے خاطر جتنے تانے ملے سب ہضم کرتے چلے جائیں، اور اس کے بعد جنت کے مزے لیتے چلے جائیں. دنیا بہتر، چین سکون، پیس آف مائنڈ، اطمینان، کاموں کا سنورنا. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو ناراض کیا، اب کیا؟ فرمایا کاموں کا بگڑنا. 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑ جائیں گے. زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی. دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کر لو، دل اندر سے بے چین رہے گا. دوست لوگ کو خوش کرنے جائے گا، ابو ناراض ہو جائیں گے. ابو کو خوش کرے گا، دوست لوگ ناراض ہو جائیں گے. کبھی بیوی ناراض، کبھی بچے ناراض، سب خوش ہے تو گھر میں عاملوں کے چکر، یہ اثرات، یہ تکلیف، یہ بلائیں، یہ مصیبت. مشکل سے 1,20,000 روپے جمع ہوئے، سال کے اخیر میں کسی کا 1.5 لاکھ کا آپریشن. پریشانی چلتی رہے گی، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے دانے گرتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پریشانی مصیبت بن کر کے ان کے اوپر گرتی رہتی ہے. ایک پریشانی نعمت بن کر بھی آتی ہے، اس لیے یہ عرض کیا. پھر وہ بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف. بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ تو مر جائیں گے. اب تو لوگ گھبرا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مر کر اور پھنس گئے، پھر کدھر جائیں گے؟
یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا نظام چلتا ہے۔ جو اللہ کی غلامی میں آتا ہے ساری دنیا اس کی غلامی میں آتی ہے، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے بیوی بچے بھی اس کے نہیں ہوتے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہاریں دیکھی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کے ہو گئے مزہ ہی مزہ، عزتیں دیکھی۔ پہلے ایک ملک میں مشہور تھے، پھر اللہ نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کیا۔ پہلے ایک ملک میں گانا گاتے تھے، پھر اللہ نے پوری دنیا میں ان سے نظمیں پڑھوائی۔ ارے کیا شان دی، کیا عزت دی، کیا مقام دیا، اور کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا، اور شہادت کی موت عطا فرمائی۔ بڑی شان سے ان کا جنازہ اٹھا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، اے جنید، بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے دیکھے، بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے دیکھے، لیکن تیرے جنازے کا جو منظر میں نے دیکھا آج تک نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا، آج تک نہ کسی بادشاہ کے جنازے کا دیکھا۔ کیوں؟ بہت اوپر سے ریوس آئے ہیں، جہاں سے اکثر لوگ آتے نہیں، دنیا بنا کر آخرت برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جنید جمشید وہاں سے آئے۔ قبر کھودنے والے نے پوچھا، میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ کیوں؟ کہ وہ گلوکار تھا نا مشہور، جو گانے گانے والا جنید جمشید، جس نے بعد میں توبہ کی۔ اچھا، اس کی قبر ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ قبر کھود رہا تھا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتی ہے۔ مستورات میں ایک واقعہ سنایا۔ رمضان پہلے نوساری میں میرے ایک دوست، ان کا فون آیا مجھے، مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا وہ تو بہت چھوٹی عمر۔ بولے ہاں 24 سال، 7 سال کا تو بچہ ہے، دعا کرنا۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی امی ابا کی چاہت تھی کہ نوساری میں نہیں، ماں باپ سورت کے رہنے والے تھے، تو سورت کے ایک قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، وہاں دفن کرو۔ سب رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ جوان بچی چلی گئی دنیا سے۔ دفن کر کے آئے، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں تھے، 7 سال کے بچے نے نانا سے کہا، نانو مجھے میرے امی کی یاد آتی ہے، مجھے میری ماں چاہیے، چل قبرستان۔ بولے قبرستان کا گیٹ کھولا، اندر گئے۔ ابھی تو قبر کافی دور تھی، کیا دیکھا کہ قبر تو اس کے سر کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے اور 3 سانپ اس کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عجیب بات، سانپ ادھر ادھر نہیں جاتے، اگر کوئی آتا ہے تو بالکل اس کے سر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گھبرا گئے، بچہ بھی گھبرا گیا، نانو یہ کیا ہے، میرے امی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گاؤں والے آ گئے۔ ابھی رمضان پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، رمضان کے 40 دن پہلے کی بات، خود میرے دوست کے ساتھ ہوا۔ بستی والوں کو بلایا اور قبر کے اس حصے کو بند کیا۔ ابھی گیٹ تک گئے، واپس قبر پھٹی اور 3 سانپ باہر، آگے کا حصہ۔ اوپر آ گئے، خوفناک منظر۔ میں نے اس کو بولا، بھائی نام تو نہیں لینا چاہتا، تو کیا بول رہا ہے یار، تو نیند میں تو نہیں ہے، رات کے 11 بجے ہے۔ وہ کہتا ہے، مولانا ابھی تتکال میں یہ ہو رہا ہے قبرستان میں، سب لوگ قبرستان میں، اور میں نے آپ کو سب سے پہلے فون کیا ہے چونکہ آپ میرے دوست ہیں، بتاؤ کیا کریں۔ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتاؤں ان کو۔ لوگ تو دنیا کی زندگی ایسے نارمل لیتے جیسے کوئی مرنا ہی نہ ہو، کوئی حساب کتاب دینا ہی نہ ہو، کوئی اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، دل میں آوے تو نیک بن جاؤ اور دل میں نہ آوے تو جو کرنا ہے کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بیٹا بمبئی خریدی کے لیے جاتا ہے تو رات میں ابو حساب لیتے ہیں، انکم ٹیکس والا حساب لینے آئے تو گھبرا جاتا ہے، 1 سال کا حساب دے نہیں سکتا، اور اللہ کو حساب دینا ہے اور کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ایسے ہی توبہ کی جنید جمشید نے، ایسے ہی یو ٹرن لیا، ساری دنیا کے تانے سنے۔ کیا ہو گیا جنید، داڑھی رکھ لی، ملا جی بن گئے، جو بولنا ہے بولتے رہو۔ پتا تھا کہ یہ سب پریشان ہیں، ان کے خود کے پاس سکون نہیں، یہ کیا مجھے سکون دیں گے، سب پریشان ہیں، اور یہ کیا میری پریشانی کو دور کریں گے۔
کیا کر رہے ہیں جنید؟ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے. کہ ٹھیک ہے سب ہے، سکون نہیں جنید کے پاس. جنید ریٹرن نہیں آ سکتا. مزہ دیکھا ہے، سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے. سنتے بھی ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی طرح زندگی چینج نہیں کرتے. سمجھتے کوئی وظیفے پڑھ لیں گے تو آخرت بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. صرف اچار کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ تو کھانے کے ساتھ اچار ہو تو مزیدار ہوتا ہے. وظیفے اللہ کی مان کر کے کیے جائیں تب اس وظیفے میں جان پیدا ہوتی ہے. فرض نماز چھوٹ رہی ہے اور وظیفے کر رہا ہے، ایسے وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے جو بتانا تھا میں نے ان کو بتایا. بہت دیر میں گہری سوچ میں چلا گیا، گھبرا گیا، اندر سے ڈر گیا کہ کیا ہوگا اپنا قبر میں. اپنے نے کوئی کم گناہ کیے؟ پھر میں نے سوچا کہ یار اللہ کی سنت ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. یہ اللہ کی سنت ہے. جیسے بچے ماں باپ کے برکت سے ہی آتے، یہ اللہ کی سنت ہے. اور قدرت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، یہ اللہ کی قدرت ہے. چھری کا کام ہے کاٹنا، یہ اللہ کی سنت ہے. اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ رہی، یہ اللہ کی قدرت ہے. آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلاتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے قدرت. قدرت کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑی چیز بتانا چاہتے ہیں. پھر میں نے غور کیا کہ یہ قدرت ظاہر ہوئی ہے اللہ کی. ویسے تو گاڑی میں بیٹھنے والے کو ہی پتا چلتا ہے کہ اندر اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اسی کو پتا چلتا ہے، دوسرے کو پتا چلتا نہیں ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا بہت اہم کام ہے آپ کا. جی ایک اہم بات آپ سے پوچھنی ہے. میں کہا پوچھئے. بتاؤ گے؟ میں کہا علم ایک سمندر ہے، آتی ہوگی تو بتائیں گے، نہیں آتی ہو تو منع کر دیں گے. سب سے بڑا مفتی کون؟ جب اس کو کوئی بات پوچھے اور نہیں آتا ہو تو صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. شرمائے نہیں، من گڑت بات نہ کہے، تعویلیں نہ کرے، جھوٹی بات نہ کرے. اس نے تو صحیح جواب دیا کہ میرے کو نہیں آتا ہے. سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. پوچھو آتا ہو تو بتاؤں گا. کہنے لگے مولانا وہ قبر میں جانے کے بعد پہلی رات، دوسری رات، پھر تیسری رات کو کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب میں جاؤں اور چوتھی رات کو تجھے خواب میں آؤں تو پوچھنا تیسری رات کو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے کیا معلوم تیسری رات کو کیا ہوگا. اللہ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک دن ہم لوگ سب مر جائیں گے. ہم لوگ سب زمین کے نیچے ہوں گے. اس میں سے ہے کوئی مرنے والا کہ جس کو پتا ہو کہ ایک دن میرا انتقال ہو جائے گا؟ ایسے کوئی ہو تو ہاتھ اٹھاؤ نا. اچھا ایک آدمی یہیں رہنے آ جاؤ بھائی. ارے ایسے ہاتھ اٹھاؤ نا. ارے نہیں ڈر رہے یار. ابھی نہیں، وہ تو جب وقت آئے گا جب کسی کی چلتی نہیں ہے. مرنا ہے نا. کیا دل لگانا ہے ایسی دنیا سے جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ دنیا آخرت برباد کر کے چلے جائیں گے؟ بچوں کو شو روم کا مالک بنا کر کے 70 سال کے بعد وہ بھی قبروں میں، ان کی آخرت برباد، صرف ان کو دنیا دار بنا کے چلے جائیں گے؟ صرف ان کی انگریزی پڑھاتے پڑھاتے چلے جائیں گے؟ بچوں کی تو ایسی تربیت کرتے جیسے لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ 70 سال ہی ہے اس بچے کے پاس، اس کے بعد اس کی کوئی وہ نہیں. بڑی فکر ہے بچوں کے 70 سال کی. درد ہوتا ہے. یہ فکر نہیں کہ بچوں کا قبر میں کیا ہوگا. کہاں ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پر ایسی نظر ڈالتے ہو
کہ میرا بچہ جب قبر میں ہو تو قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھلے اور یہ میرا بیٹا کہے اللہ آج یہ مقام جو مجھے ملا میرے باپ کی وجہ سے ملا، اس نے مجھے کبھی بھی دنیا دار نہیں بنایا، مجھے دین دار بنایا، مجھے آپ کا تعارف کروایا، پیارے نبی کے سنتوں پر چلایا، کبھی بھی میں چھوٹا تھا مجھے شرٹ پینٹ جینس ٹی شرٹ نہیں پہنایا، بچپن سے مجھے اسلامی لباس پہنایا، مجھے جھبا پہنایا، مجھے کفنی پائجامہ پہنایا، مجھے ٹوپی پہنائی، چونکہ میرے ابو کو پتا تھا درخت کی شاخ چھوٹی ہو جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی، اور میرے ابو نے بچپن سے میری تربیت کی، جنت کی باتیں سنائی، اللہ والوں کے واقعات سنائے، میرے گھر میں دینی ماحول تھا، میرے گھر میں تعلیم ہوتی تھی، اللہ والوں کے بیانات بچتے تھے، اور میرے ابو اللہ سے لینے والے تھے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، میرے ابو بھی بڑے نیک تھے، میری اماں بھی بڑی نیک تھی، اللہ وہ جہاں کہیں ہو ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ بچوں کے حد تک کوئی فکر، یہ دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے، مولانا ہم 70 سال کی فکر کر رہے ہیں، پھر وہی بات، غیر بھی 70 سال کی فکر کر رہا ہے بچوں کی، یہودی بھی کر رہا ہے، نصرانی بھی کر رہا ہے، مشرک بھی کر رہا ہے، مجوسی بھی کر رہا ہے، تو مسلمان ہے نا، منع نہیں ہے، تو کر 70 سال کی فکر، ڈاکٹر بنانا ہے ڈاکٹر بنا، انجینئر بنانا ہے انجینئر بنا، وکیل بنانا ہے وکیل بنا، پروفیسر بنانا ہے پروفیسر بنا، مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی، اچھے وکیل کی، اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، لیکن پہلے گھر میں دینی ماحول قائم کر تاکہ تیرے بچے کو پتا چلے میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر بن کے نبی کے طریقوں سے دور نہ ہو جائے، غیروں سے متاثر نہ ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی زندگی میں دین تھا، وہ جب لوگوں کو دوائی دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ دوائی آپ کو فجر کی نماز کے بعد لینی ہے، یہ دوائی آپ کو ظہر کی نماز کے بعد لینی ہے، اور یہ دوائی آپ کو عشاء کی نماز کے بعد لینی ہے، 3 ٹائم دوا، صبح دوپہر شام نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے کہ ان کی زندگی میں دین۔ ہمارے نوساری کے بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے گزارتے، ارے دل بڑا ہو جاتا تھا، اتنا بڑا آدمی، اتنا مشہور ڈاکٹر اور اتنا نامچین آدمی، اتنا پیسے والا آدمی، اور باہر لکھا ہوا تھا کہ نماز کے وقت ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند رہے گی۔ دنیا والے تم کو جو کہنا ہو کہو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہوں، سب کچھ برداشت کروں گا، اس کو ناراض نہیں کروں گا۔ دوسرا لکھا تھا ہر منگلوار کو مغرب سے عشاء ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ بند رہے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب گش میں جائیں گے۔ تیسری بات لکھی تھی ہر مہینے 3 دن ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ بند رہے گا، اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ کیا سوچ، لوگوں کے لیے دعوت عبرت، ان کے آس پاس کا پورا علاقہ کھڑا ہو گیا، یہ اتنی قربانی دیتے ہم کیوں نہیں؟ ان کے گھر والوں نے بتایا روز تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور صبح ملاقات کے لیے نکل جاتے تھے، سب ذمہ دار لوگ، کبھی یہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے، دنیا بھی بنا دی آخرت بھی بنا دی، سارے نیک لوگ ان کے پاس دوا لینے جانے لگے، لائن لگنے لگی ان کے دواخانوں میں، اور بڑی شان کے ساتھ عافیت سے دنیا سے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند، اس کو کہتے ہیں ہوشیار، اس کو کہتے ہیں سمجھدار۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے انتقال کے بعد انا للہ کہیں گے لوگ، ہماری قبروں پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے، لوگ یہ کریں گے، اور لوگوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کریں؟ یہ دنیا کے چند ٹکوں کے انسانوں کے لیے اپنے خالق کو، مالک کو، پالنہار کو ناراض کر دیں؟ یہ دنیا کے لوگوں کے لیے پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ چہروں سے اور لباس سے اور رہن سہن سے اور اسلامی پوری سب چیزوں سے کیا ہم سنتوں کا جنازہ نکال دیں؟ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو، جالود والو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اور اپنی فیملی کی فکر کی جائے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم خود نہیں، فیملی کی بھی فکر کرو، ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی بچے فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں، ایک دفعہ جگا دیتی ہوں پھر سو جاتے ہیں، تو میں چونکہ ماں ہوں نا، اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے اس لیے مجھے رحم آ جاتا ہے، اس لیے ان کو دوبارہ اٹھاتی نہیں ہوں۔ آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو کہاں رہتی ہے؟ تو بتایا خلاصہ کہ فلاں بلڈنگ میں، 15 مالے کی بلڈنگ ہے، 9ویں مالے پر ہم رہتے ہیں، 9ویں فلور پر۔ حضرت نے فرمایا کہ 13ویں فلور پر آگ لگ جاوے صبح 6 بجے 5:30 بجے 13ویں فلور پر، اور یہاں تے کو پتا چلے تو کیا کرے گی؟ کہا حضرت پھر تو میں سب کو اٹھا کے باہر نکال دوں گی۔ حضرت نے فرمایا تو ماں ہے نا، اللہ نے تجھے ماں بنایا ہے، ماں تو رحم دل ہوتی ہے، بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، تو ماں ہے نا، پھر کیا کرے گی؟ ارے حضرت کیسی بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں میرے بچے جل جائیں گے، پکڑ کے اٹھا کے ان کو میں باہر کر دوں گی، کسی حال میں ان کو جلنے نہیں دوں گی۔ حضرت نے فرمایا تیری محبت بھی عجیب ہے، دنیا کی آگ میں جلنے دینا نہیں چاہتی اور جہنم کی آگ میں دھکے مار رہی ہے، یہ کون سی محبت؟ پیارے نبی کی فجر کی نماز نہیں جاتی اور یہاں گنہگار انسان کی فجر جا رہی ہے، اللہ والوں کی فجر نہیں جاتی اور یہاں لوگوں کی فجر جا رہی ہے۔ صاف تو اعلان کیا کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے گا، جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، جو فجر کی نماز پڑھے گا اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، جو فجر کی نماز پڑھے گا اس دن شیطان کے خلاف سب سے پہلی اس کی فتح ہوگی، کامیابیاں اس کے قدم چومے گی۔ کئی اللہ والے ابھی ایسے ہیں 50 سال سے ان کی تہجد نہیں چھوٹ رہی اور آسانی سے ایک دم نارمل مرنا ہی نہ ہو، اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، قبر کی زندگی آنے والی نہ ہو، قبر اپنی بستر سے محبت، رات کو لیٹ سونا اور آرام سے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور 10 بجے اٹھ کے شاندار چائے پی کر نیوز پڑھتا ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ایک مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دی، اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے صبح اٹھتے نہیں۔ ابھی ایک علاقے میں گیا، پتہ چلا مولانا 35 سال کا ایک نوجوان تھا، رات کو دوستوں میں بیٹھا تھا، 12:30 بجے آیا، 1:30 بجے پتہ چلا انتقال ہو گیا، کچھ نہیں، کچھ تکلیف نہیں، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ابھی ہمارے دوست کا فون آیا سونگڑھ سے کہ وہ 17 سال کا لڑکا آپ سے بات کرتا تھا فون پہ، میں نے بولا ہاں بات چیت ہوتی رہتی ہے ہماری، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ 2 دن پہلے؟ ہاں مولانا بہت مجمع تھا جنازے میں، مسجد وار جماعت کا پکا ساتھی تھا، اچانک انتقال ہو گیا مولانا۔ بھائی بہن بھی روتے، پوری بستی والے رونے لگے، پوری بستی روے، پوری دنیا روے۔ قرآن میں اعلان کیا جب جس کا وقت آئے گا نہ 1 سیکنڈ آگے کروں گا نہ 1 سیکنڈ پیچھے کروں گا۔ یہ تو امتحان کے لیے دنیا کی زندگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ خلاصہ یہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ ایک گھڑی نہ آگے کرتا ہے، ایک گھڑی نہ پیچھے کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بندے اس بھرم میں نہ رہنا کہ تجھے موت نہیں آئے گی، تو
دنیا کے جس کونے میں ہو تو جہاں چلا جائے موت تو آئے گی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں تمہارے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ قبر کی زندگی آئے گی، مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، سورج ایک دم قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹن تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھوں تک، اللہ کا جلال ہوگا، حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، ترازو لایا جائے گا، جس کی نیکیاں بڑھ جائے گی، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھکے گا وہ تو جنت میں جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی کوئی نہیں، کسی کی رشتہ داری کوئی نہیں، کسی کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں۔ ابو لہب نبی کے چچا ہے، نبی کے خاندان سے ہے، آپ کے ابو کے بھائی ہے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابو لہب نبی کے چچا ہے، فرمایا یہ نہیں دیکھا جاتا، ابو لہب ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اکبر۔ مکہ کے رہنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ایک گھرانے کے ہیں، اور یہاں مطمئن ہے کہ بچہ نیک ہے، ہمارے ابو ہم فلاں بزرگ کی خاندان سے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں؟ ابو طالب ہے، پیارے نبی کے چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا، کیا خدمت کی ہمارے نبی کی یار، حد پار کر دی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو ابو کا، امی کا، دادا کا، سب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، آپ بڑی خدمت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا نے۔ جب تک آپ آتے نہیں تھے حضرت ابو طالب کھانے نہیں بیٹھتے تھے، مشورے ان سے ہو رہے ہیں، ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں اپنے چچا کے یہاں۔ حضرت علی چچا زاد بھائی ہے، 25 سال کی عمر ہوئی، نکاح کا وقت آیا، اور جب حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو مشورہ بھی چچا سے کیا، اور نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا، بہت ساتھ دیا۔ نبوت کے ملنے کے بعد جب آپ دین کا کام کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے لگے، مکہ کے کافر لوگ ایک دم ناراض ہو گئے۔ اس وقت وہ چاہتے تھے کہ خلاصہ یہ کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی، یہ ہے تو سب کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں نا، یہ ہے تو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لیکن کیا کرے؟ ابو طالب کا دڑ، ابو طالب چودھری، ابو طالب لیڈر، وہاں کے بڑے، کہ ان کو اگر کچھ بھی کیا تو ابو طالب کو کیا منہ بتائیں گے؟ آپ کی وجہ سے اتنی سب آپ کو اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ شیب ابی طالب میں جب آپ کو بند کیا گیا، حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، اس وقت آپ بھی 3 سال تک گھاٹی میں بند رہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، نبوت ملنے کو 5-6 سال کے قریب کچھ ہوئے ہیں اور بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ ایک تحریر لکھ کر لگائی گئی بیت اللہ شریف پر، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کرے، ایک جیل میں جیسے رہ رہے ہیں، کوئی بھی ان کو کھانا نہ پہنچائے تاکہ یہ لوگ تڑپتے رہے، خلاصہ یہ ہے کہ اسی میں یہ دنیا سے چلے جائے۔ اس وقت بھی ابو طالب ساتھ ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کھانا پہنچانے والوں نے اپنے اعتبار سے پہنچایا، لیکن ایک وقت آیا کھانا ختم ہو گیا، درختوں کے پتے ختم ہو گئے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کے کہتا ہے کہ ماں مجھے کھانے کے لیے کچھ دو ورنہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر کے ایک دم عجیب اس کا حال ہو گیا۔ یہ سب تکلیفیں آئی، ایسے اسلام آ گیا، ایسے ہی سنت طریقے ہم تک پہنچ گئے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ،
اب آپ کی عمر 50 سال ہو گئی، پتہ چلا کہ چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، ساتھ دیا پورا 42 ایئرز، بہت خدمت کی، 42 سال ساتھ دیا، فوراً آئے کہ چچا کو کلمہ پڑھا دو۔ وہاں بیٹھنے کی 2 جگہ تھی، ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ ابو طالب کی آخری گھڑیاں ہیں، اپنے ساتھ ایک دوست کو لیا، فوراً وہاں چلا گیا، جلدی چل جلدی چل، وہ محمد آئیں گے نا کلمہ پڑھائیں گے، جلدی چل۔ ایک طرف خود آ کے بیٹھ گیا، دوسری طرف اپنے دوست کو بٹھا دیا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہی رہیں گے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہی رہیں گے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا۔ بقول علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دین کی دعوت کو لے کر 3000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ کیا امت کا درد ہے، کیا غم ہے، یہ ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے، تڑپ رہے، اور ہمیں کہ ان کا ہی چہرہ پسند نہیں، ان کا طریقہ ہی پسند نہیں، گھر میں ان کی سنتیں ہی پسند نہیں، اور جن کرکٹروں نے آج تک ہمیں ایک چائے کا کپ بھی نہیں بھیجا وہ پسند، جو ہیرو کے پیے ہمیں ان سے ملنے نہ دے وہ ہمیں پسند، غیروں کا کلچر ہمیں پسند، اپنے بچوں کے انگریزی بال کٹوانا ہمیں پسند، گھر میں ٹی وی رکھنا، جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو اس گھر کے اوپر اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں ٹی وی ہو ان گھر والوں کا کیا عالم ہوگا۔ لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائی، کیا دیکھتا ہے کہ نیوز، ابھی تیرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو کہاں بنگلور کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے، اتنا تو پریشان ہے، اور پریشانی لے رہا ہے، اور ٹینشن لے رہا ہے۔ زیادہ نیوز دیکھے گا تو دنیا والوں کی طاقت کا پتہ چلے گا، اللہ کے دین کی باتیں سن، خدا کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ کیا کر رہا ہے نیوز میں؟ کہ سچی خبریں تلاش کرتا ہوں، قرآن میں ساری سچی خبریں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزو، کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ تو ایک بیان ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھروں پر چلے جاؤ گے، نہ آپ میری قبر میں آؤ گے نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ میرے بندو سمجھ جاؤ، ورنہ اگر ہم گھر چلے جاتے تو آپ کو کون روکنے والا تھا؟ اللہ نے بٹھایا کہ سن لے ساری بات، تجھے سمجھ میں آوے تو تیرا فائدہ ہے، نہ سمجھ میں آوے تو اللہ کو تیری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تیرا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اور میں بول رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں بول کر خوش ہو جاؤں، وہ تو پنڈت لوگ بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لوگ سن کے روتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کامیاب ہے بولنے والا۔ مجھے بھی کہا تیرا بھی عمل، تو بھی عمل کرنا یہ جو بول رہا ہے اس پر، اور آپ بھی عمل کریں، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ میں بھی ٹینشن میں ہوں، پوچھ لیا، بہت زور و شور سے جالوت میں بیان کرتا تھا ہاتھ ہلا کر کے، بتا اس بیان پہ تو نے کیا عمل کیا؟ میں بھی ٹینشن میں ہوں، جواب مجھے بھی دینا ہے، اور میری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ میں بولتا ہوں تو میرے کان پہلے سنتے، آپ کے کان تو بعد میں سنتے۔ میرے لیے تو اور خطرے کی بات ہے کہ تو اتنی تجھے اس معاملے میں جانکاری تھی تو پھر تو کیوں گناہ سے نہیں بچتا تھا؟ بولتا تو بڑا اچھا تھا۔ او میرے عزیزو، جالود والو، کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے ہی وقت نہیں۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آتے۔ ابھی کاٹھیا واڑ سے میں آ رہا ہوں سفر کرتے کرتے، ہلکی سی مجھے ذرا کھبے میں تکلیف ہو گئی، پتہ نہیں کیا وزن آ گیا۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بلا لیتے ہیں نا، بولے اپنے ایک ڈاکٹر ہے، بولے۔ میں نے کہا بلا لو۔ ایک ساتھی نے کہا وہ تو قرآن پڑھ رہے، بولے۔ میں نے کہا بھائی ابھی نہیں، وہ اللہ سے تار جوڑ رہے، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، بولے مولانا وہ تو رات دن قرآن پڑھتے ہیں،
وہ تو جب ان کو کسی کا فون آتا ہے نا تو اس کے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ تو آ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ اس خوش فہمی میں مت رہو، تو آپ تو پورا دن بھی انتظار کرو گے تو وہ تو قرآن ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو میں نے کہا امام صاحب آپ کیا بول گئے، آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو بولے ہاں صحیح بول رہا ہوں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ بلایا ڈاکٹر صاحب، آئے میرے پاس، وہ چہرے پہ نورانیت، آہا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے تھے؟ کچھ میرا عمل کر رہا تھا۔ کیا عمل کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ رات دن کیا کرتے ہیں؟ بستی والوں نے کہا تو قرآن پڑھتے ہیں۔ عمر 40 کے قریب۔ بستی والوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے محنت کر کے حافظ ہو گئے 9 مہینے میں، قرآن بہت پڑھتے تھے۔ ایک بچہ حافظ ہو رہا تھا، ان کو دل پہ لگا جب یہ ہو سکتا ہے تو میں بھی ہو سکتا ہوں، تو خود ہی پڑھتے 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 حافظ ہو گئے۔ اس سال تراویح بھی پڑھائی، اتنا قرآن پڑھتے۔ میں اپنا علاج ہی بھول گیا۔ اللہ نے بتایا دیکھ ثاقب، ایسے لوگ بھی ہیں، بہت لوگ ہیں جو مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جو اپنی زندگی کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اللہ بھی اس کو چینج کرنا نہیں چاہتا۔ طلب بتائیں گے اللہ پاک جو ہونا تھا ہوا، سوری اب میں آپ کا آپ میرے، کہ چل اب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے بھی دیکھ لے، چین سکون بھی دیکھ لے، تیرے چہرے پر تو رونق بھی دیکھ لے، اب بیوی بھی تیری فرما بردار، بچے بھی تیرے فرما بردار، پیر پڑی روزی، اب بہت سے میرے فیصلے تیرے حق میں ہونے لگیں گے، تیرا جو کام ہوگا تو مجھے کہے گا، میں تیرا کام کر دوں گا، اب دنیا والوں کے دلوں میں تجھے عزت دوں گا، تجھے محبت دوں گا، اب تیری زندگی بہتر ہوگی، تجھے پیس آف مائنڈ نصیب ہوگا، بڑی شان سے تیرا جنازہ اٹھے گا، اور تو قبر میں جائے گا، قبر میں جاتے ہی قبر کے سوال جواب آسان، اور قبر تحد نگاہ وسیع، اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ تو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو سوچ تو چاہیے، تو معاملہ تیرے رب کے ساتھ کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اسی لیے تو ایک دم چینج ہوئے جنید جمشید، اسی لیے تو ایک دم چینج ہوئے سعید انور۔ ثاقب یہی چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب مل کر آج کی مجلس میں سچے دل سے رو کر کے معافی مانگ کر کے چینج ہو جائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ پچھلے 20 25 30 سال سے پریشانی دیکھ رہے ہیں، ہر وقت شیطان کہتا ہے 2 مہینے بعد سکون ملے گا، 30 سال گزر گئے نہیں ملا، آپ لکھ کر رکھ دو اللہ کو ناراض کر کے 100 سال کی زندگی مل گئی، سکون نہیں ملنے والا۔ سکون تو آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، بہاریں بھی ملے گی۔ ایک شخص کاٹھیاواڑ میں مجھے رکھنے کے لیے آئے، مجھے کہا مولانا، میں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب تو یار کمال کر دیا انہوں نے، میں آپ کے علاقے میں ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ تو انہوں نے کہا جس کا خلاصہ ہے، کاش آپ میرے والد صاحب سے ملتے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ خوش ہو جاتے۔ بھائی کون تھے آپ کے والد صاحب، کیا کرتے تھے؟ کہا مولانا میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، 27ویں رات رمضان کی، جمعہ کی رات، بہت سے اللہ والے کہتے تھے کہ شب قدر ہے، کیا باقی رہا؟ بولے رمضان کا مہینہ ملا، 27ویں طاق رات ملی، اسی رات کو جمعہ کی رات تھی، اور بڑی شان سے گئے۔ کیسے گئے پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تکلیف شروع ہوئی، میرا بھائی بازو میں سے آیا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، کوئی جانتا ہی نہیں۔ بہت مجمع تھا مولانا میرے ابو کے جنازے میں۔ کیا بات کرتے ہو، کیا خاص عمل تھا آپ کے ابو کا؟ کہا میرا ابو رحم دل بہت تھے، پوری زندگی کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں، کچھ آگے پیچھے بات نہیں کی۔ اب میں تو ان کا بیٹا ہوں، مجھے بھائی کہہ کے بلاتے تھے۔ پیچھے سے ایک آدمی نے کہا مولانا کوئی چھوٹا آدمی بڑا آدمی ہر ایک کو بھائی کہہ کر بلاتے تھے، غریبوں کی بڑی مدد کرتے تھے۔ غربت کی زندگی دیکھی کہ میرے والد صاحب نے غربت کے دن کاٹے۔ ایک شخص کے یہاں 20 سال تک 300 روپے میں نوکری کی۔ ایک عورت آئی، رو رہی تھی، سیٹ کو کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے 5 روپے کی ضرورت ہے، میں یہاں سے جاؤں گی، کفن دفن کی ضرورت ہے۔ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تو بڑا آدمی یہ دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ کس کو کہتے 5 روپے؟ بولے اتنے میں ایک آدمی نے سنایا کہ پیچھے سے آپ کے ابو آئے۔ کہا کہ یہ کیوں روتی ہے؟
تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, میرے پاس کفن کے پیسے نہیں, یہاں سے جانے کے 2.25 روپے ہوں گے, 2 روپے کا کفن آئے گا, آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ کرائے والے کو 2.25 روپے دے دو, 2 روپے کا کفن دلا دو, میری بیٹی کو کفن تو دے سکوں. کہ اس وقت بلا جھجک بلا سوچے سمجھے اس وقت کے اپنے جیب میں سے 10 روپے نکال کے دے دیے. جا بہن, دکان کا سیٹ بھی دیکھتا رہ گیا, کروڑوں پتی ہے وہ نہ دے سکا, یہاں دے گئے. کہ مولانا ایسے سب کام کر دیے غریبوں کے, خود حالات میں یا تکلیف ہے گھر میں, غریبوں کے کام کر رہے ہیں, اپنی آخرت بنا رہے ہیں. کرانے کی دکان کھولی, اس دور میں بولے کاٹھیا واڑ میں بہت سے لوگ صبح کما کے شام کو آتے تھے اور اس سے گھر کا نظام چلتا تھا. بہت سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ چچا جان ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں, تو ان کو فری میں دے دیتے تھے. ابھی 4 سال پہلے وہ کرانے کی دکان بند کی تو چوپڑی بھی بند کر دی, جس کا انتقال ہوا سب کو معاف کر دیا, کسی سے مانگا نہیں کبھی. مولانا پچھلے 2 سال سے کہتے تھے کہ اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دینا, میں بہت گنہگار ہوں. اللہ پاک ماراتی سو غلطی تھی گئی, میں نے معاف کری دے جے. تو قبلے کی طرف رک کر کے سوتے تھے پچھلے 2 سال سے, ایک ہی جملہ تھا زبان پر, اللہ میں نے معاف کر ہی دے دے. ہم کو کیا پتا تھا کہ وہ رمضان لے جائیں گے, ہم کو کیا پتا تھا کہ وہ 27ویں رات لے جائیں گے, ہم کو کیا پتا تھا کہ ان کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع ہوگا. پھر مجھے کہا چلو میں آپ کو میرے ابو کی پراپرٹی بتاتا ہوں کتنی ہے. 300 روپے پگار میں تھے نا, پھر وہ اللہ کے ہوئے نا میرے ابو, غریبوں کی مدد کی نا, تو میرے ابو غریب نہیں ہو گئے, غریبوں کی مدد کرتے کرتے کہاں گئے وہ دیکھو. اس کے بعد جو اس نے لے جا کر مجھے پراپرٹی بتائی, دکانیں بتائی, زمین بتائی, جائیداد بتائی, میں تو تعجب میں رہ گیا. اور اس وقت میرے دل نے کہا ثاقب, یہ معاملہ جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کاٹھیا واڑ میں ایک جگہ مسجد کی ضرورت تھی, اس پورے علاقے میں اس ایریے میں مسجد نہیں تھی. ایک گھر والے نیک تھے, ان سے کہا کہ تمہارا بنگلہ بیچ دو, مسجد میں ضرورت ہے. 1 دن کہا, 2 دن کہا, 3 دن کہا. تیسرے دن بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ یار یہ اللہ کا گھر بنانے کو کہہ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے, یہاں نمازیں ہوگی ہمیں ثواب ملتا رہے گا, کہ ہم تو مکان تو کرائے کا بھی لے لیں گے, کیا بڑی بات ہے. بولے ایک ہی تو زندگی ہے. ایک بزرگ کہتے تھے دنیا بھاڑے کی گھر بھاڑے کا, رہنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو چھوڑ کے جانا ہے, مسافر ہیں ہم تو. بیوی کو کہا رات کو سامان پیک کر لیں, معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ابھی کی داستان سنا رہا ہوں. بیوی نے سب سامان پیک کیا, پھر اپنے کہاں رہنے جائیں گے, بولے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بیوی بھی تیار ہو گئی, آخرت سمجھائی, مرنے کے بعد کی زندگی سمجھائی. صبح میں مسجد والوں کو بلایا, کمیٹی کو بلایا, یعنی جو مسجد بنانا چاہتے تھے, سب سامان اپنا باہر نکالا, ان کے ہاتھ میں چابی رکھی اور کہا کہ آپ یہاں اللہ کا گھر بنا دو. کتنے پیسے لیں گے, بولے کچھ نہیں. ارے کیسی بات کرتے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, اللہ کا گھر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایسے تو کئی گھر قربان. بولے میں نے پوچھا ابھی ان کے ایک تعلق والے سے, ہمارے نوساری میں ان کے قریبی تعلق والے, ابھی کس حال میں وہ, اب تو چلے گئے کرائے وغیرہ کے مکان میں جہاں جانا تھا, ابھی کس حال میں. تو کہا مولانا ابھی کی تازی بات, ان کے بیٹے نے مجھے یوں کہا کہ چچا جان میرے ابو کے لیے دعا کرنا, جہاں میرے ابو ہاتھ ڈالتے ہیں وہیں کروڑوں روپے نکال لیتے ہیں. 3 بنگلے ہو گئے, 3 بنگلے. اس کے بعد ابو نے 3 بڑی بڑی مسجدیں بنا دی. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں توبہ کریں گے تو دوست لوگ کیا کہیں گے, نیک بن گیا. ارے جو کہنا ہو کہے, میں تو اللہ کے نبی کا, اللہ کے نبی ہمارے, خلاص. لیکن یہ ہمت, یہ جذبے, یہ سب مرنے کے بعد ہی عام طور پہ سمجھ میں آتے ہیں. دنیا میں تو انسان اللہ اس کے رسول کو عام طور پہ ناراض کر کے چلا جاتا ہے. جو نیک ہو وہ نیک رہتے ہیں, جو گنہگار ہو وہ گنہگار رہتے ہیں, اور دونوں الگ الگ پارٹی کی طرح رہتے ہیں. یہاں جو مالدار ہو اس کے پاس پیسہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, جو غریب ہو وہ بیچارہ قرضے میں ہی جاتا چلا جاتا ہے. یہی حال ہے. جو نیک ہے وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, آخرت بنا رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اور جو اللہ سے دور ہے وہ نیچے ہی جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرے
عزیزو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے. ابھی اس سال ایک شخص حج میں جا رہے ہیں، فیملی حج میں جا رہی ہے. اب ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، کیسے جا رہے ہیں حج میں؟ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیسے حج میں جا رہے ہیں؟ وہ دیکھنے جاؤ تو آپ پر حج فرض بھی نہیں ہے. کہ دل میں بات آئی کیا پتا یہ زندگی کا آخری موقع ہو، تو فلیٹ تھا نا وہ بیچ دیا، حج میں جا رہے ہیں. آ کے کہاں رہیں گے؟ بولے اللہ مالک. او ہو کیا روئیں گے وہ حج میں، کیا تڑپیں گے. جب ریٹرن آ رہے ہوں گے تو کیا اللہ سے لو لگے گی. کتنے لوگ ان پر حج فرض ہے اور سوچتا ہے 7 لاکھ کم ہو جائیں گے، وہ آخرت کی بینک میں جمع ہو جائیں گے، وہاں تجھے 1 کا 1 لاکھ ملے گا. معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. بار بار حج عمرے کرنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کہہ رہا ہے میرے 7 لاکھ کم ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے آخرت کی بینک میں. اللہ نوازے گا، تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے. حج تجھ پہ فرض ہو گیا ہے. دل دکھتا ہے وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں ایک بندہ ہے اس پہ حج فرض نہیں، وہ فلیٹ بیچ کے جا رہا ہے. مقدر اپنا اپنا. کسی کی آخرت بن جاتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، اور جب انسان کی نیت نہ ہو تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. انسان کی جب اندر کی نیت نہ ہو، اس کے جذبے نہ ہو. تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. میں وہ بات سنا رہا تھا ابو طالب والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہی بات کہی، چچا جان کلمہ پڑھ لو. خلاصہ یہ میرے کان میں ہی پڑھ لو، قیامت کے دن گواہی دے دوں گا. تیار ہو گئے پڑھنے کے لیے. ایک دم آخری گھڑی آئے. ابو جہل نے کہا ابو طالب آخری عمر میں بھتیجے کی بات میں آ گئے، سب بھول گئے اپنی بات، اپنا مذہب سب بھول گئے، دنیا سے جاتے جاتے بھتیجے کی بات میں آ گئے، لوگ کیا کہیں گے. اس وقت کہا، اعلان کیا کہ بھئی میں بھتیجے کا دین قبول نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں مذہب میں. اللہ اکبر. انتقال ہو گیا. بہت تڑپے ہمارے نبی. فوراً کہا کہ بھائی اب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے کفر و شرک پر، اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، اب جو ہونا تھا ہو گیا خلاص. اللہ کے نبی اندر سے تڑپ رہے. 42 سال خدمت کی. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. پیارے نبی جی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. محنت کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں. آپ کے بس میں کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو سب کو ہدایت دے دیتے، ایک بھی باقی نہیں رہتا. محنت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی وقت دے دیتے. اب سوال ہوتا ہے کہ اتنی سب خدمت کی، سب اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا، دنیا میں راحت مل گئی، چین سکون مل گیا. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا ہے، جو بھی ہو، حضرت فاطمۃ الزہرا کے سسرے ہیں، جو بھی ہو، حسن حسین کے دادا ہے، عذاب ہوگا ان کو. تو کہا سب سے ہلکا عذاب آپ کے چچا ابو طالب کو ہوگا جہنم میں. کیا عذاب ہوگا؟ تو کہ ان کو جہنمیوں کے بوٹ پہنائے جائیں گے لوہے کے تقریباً. وہ اتنے گرم ہوں گے اور اس قسم سے وہ اندر سے سلگ رہے ہوں گے کہ آپ کے چچا کی جو کھوپڑی ہے وہ ایسے اندر سے وہ ہوگی جیسے ہنڈیا پر پانی ابلتا ہے، وہ تکلیف ہوگی. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اللہ کے یہاں حسب نسب رشتہ داری، تم کون ہو، تمہارے ابو کون تھے، تمہارے چچا کون ہے، یہ نہیں چلتا. ہر ایک کو اپنی زندگی دی، چانس دیا، موقع دیا، قرآن بھی اتارا ہے، نبی بھی بھیجے ہیں، ساری محنت بھی چلائی ہے، اللہ والے بھی آ رہے ہیں، سمجھ کی باتیں بھی آ رہی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی کلپیں بھی آ رہی ہیں، اور کئی لوگوں نے توبہ بھی کی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر بھی دیا ہے. اگر ایگزام میں غلط لکھے گا تو فیل ہوگا. ایک دو آپ کو قرآن کی آیتیں سنا دوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ
تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، خلاصہ یہ کہ حساب کتاب کا وقت آئے گا، ترازو قائم کیے جائیں گے اور وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی عیش میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، پیارے نبی جی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ قرآن پڑھو، ایک طرف جنت کا تذکرہ، دوسری طرف جہنم، جہاں پہلے جہنم کا تذکرہ دوسری طرف جنت کا تذکرہ۔ پتہ نہیں دنیا کی انسانوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، جو کرنا ہے کرو اور مرنے کے بعد سیدھے جنت میں۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے نبی کی نقل کے بہت خلاف کیا، میں فیصلہ کرتا ہوں تو جنت میں چلا جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ رحم کر دے اور چیزیں، اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، لیکن میرے عزیزوں زندگی تو حساب کے مطابق گزاری جائے گی، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے۔ وہ کیسے کریم ہے کیا بتاؤں میں آپ کو، وہ جب معاف کرنے پر آئے، جب کرم کرنے پر آئے، جب رحم کرنے پر آئے، جہاں پینسل بنائی وہاں ربڑ بنایا، جہاں قلم بنائی وہاں وائٹنر بنایا، جہاں کپڑے بنائے وہاں صرف بنایا، جہاں موبائل وہاں ڈیلیٹ کا بٹن، جہاں انسان وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ میرے بندے تو کہے گا نا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ شیطان کی ساری کری کرائی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، میرے بندے یاد رکھنا تیرا اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کپڑا میلا ہوا تھا، اس کو لانڈری میں دیا، دھل کے آیا، ایسا لگا یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں۔ جب تک سانس چل رہی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات، اللہ کیسے رحم دل ہے وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ ارے ایک کام کرو، چلو ہم لوگ سب مل کر کے جائیں گے جنگل میں، کھلی فضا میں، اللہ سے مانگیں گے۔ سب مل کر کے گئے کھلے میدان وغیرہ میں، اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں آسمان سے پانی تو برساؤں گا، لیکن تو جو مجمع لے کر آیا ہے اس میں ایک آدمی ہے جو بہت بڑا گنہگار ہے، ہم اس سے بہت سخت ناراض ہے۔ وہ 40 سال سے لگاتار گناہ ہی کر رہا ہے، اسی سے ناراض ہو کر میں نے بارش روک دی ہے۔ اعلان کر ایسا کوئی بھی آدمی اس میں ہو وہ نکل جائے، اگر وہ 40 سال والا گنہگار نکل جائے گا تب آسمان سے پانی برسا دوں گا۔ تو جو مجمع لایا ہے اس میں ایک گنہگار ہے، اس نے 40 سال سے گناہ کیے ہیں، اس کو بول وہ نکل جائے یہاں سے۔ اب تو پکی بات اللہ نے بتا دیا کہ ہے اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا دیکھو اس میں ایک آدمی ایسا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے اس نے 40 سال سے گناہ کیے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ نکل جائے اس مجمع سے۔ اللہ اکبر، وہ گنہگار تھا نا، وہ تو سمجھ گیا، پہلے تو گھبرا گیا، اللہ نے میرا نام بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اب میں بدنام ہو جاؤں گا، میں ظاہر ہو جائے گا سب کے سامنے کہ میں 40 سال سے گناہ کیے۔ وہ دل میں کہا اللہ پاک سوری، میرے سے غلطی ہو گئی، میں صلح کرتا ہوں آپ سے۔
مجھے معاف، مجھے ذلیل نہ کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. ابھی تو وہ دل سے کہہ رہا ہے اللہ پاک سوری، اور جو آسمان سے پانی برسا، جو پانی برسا، سب لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف، کھیت کی طرف. مقصد حل ہو گیا، پانی برس گیا، دعا قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے کہا تھا ایک آدمی یہاں سے باہر نکلے گا پھر میں آسمان سے پانی برساؤں گا. وہ 40 سال والا گنہگار تو کوئی نکلا بھی نہیں. ابھی تو میں نے اعلان کیا، ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے پانی بھی برسا دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی نا، کہ وہ 40 سال کا گنہگار، کہاں اسی سے خوش ہو کے یہ برسا دی فوراً. ہے وہ اتنا بڑا گنہگار جو 40 سال سے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، اس سے آپ خوش ہو گئے؟ تو کہا اس سے خوش ہو کر پانی برسا دیا. اے موسیٰ جب تو نے اعلان کیا نا تو اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے شوری کر لیا کہ اللہ پاک میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اب میں تجھے راضی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے تعجب میں، کیا اللہ رحم دل ہے، کیسے معاف کرنے والے ہیں. اتنے ناراض اور ابھی اتنے خوش ہو گئے اتنی دیر میں، اتنے جملے سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا تب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب میں کسی کو بتا دوں گا کیا؟ وہ میں نہیں بتا سکتا وہ کون ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا صاف دل آدمی، اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر، ان کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھا 40 سال کا گنہگار. ایسے اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی کامیابی تلاش کر رہے ہیں؟ کس کے طریقے میں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ فیملی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ آئے. اللہ ہم تمام کو خوشحال رکھیں، توبہ کی توفیق عطا فرمائیں. توبہ کریں گے، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کریں گے، لکھ کے رکھ دو، خوشحال رہیں گے. اور اگر نہیں کرتے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، اندر باہر کی ساری لائٹیں بند کر دو. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے جائیں، اللہ سے توبہ کر کے جائیں. اس نے کہا تھا نا وہ 40 سال کے گنہگار نے، اللہ میری توبہ، آپ میرا نام مت بتانا کسی کو. باہر کی بھی، تاکہ ذرا قبر کی یاد آئے. آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے. ابھی اتنی دیر جو بیان سنا، اپنے آپ سے کچھ باتیں کیجئے کہ کیا کرنا ہے. چینج ہونا ہے، کچھ اللہ اللہ کے نبی سمجھ میں آتے ہیں، یا اپنی جو لائف ہے گناہوں والی یہی بہتر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی اگر ایسا بھی ہوگا اس میں جس کو لگتا ہوگا میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ ابھی اللہ کو کہتا ہوگا اللہ سوری میں صلح کرنا چاہتا ہوں. اصل میں کیا ہے، وہ گنہگار آدمیوں کی بات میں اثر نہیں ہوتا ہے. اب میرے گناہوں کی سزا ہے کہ شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اپنے آپ سے کچھ باتیں کریں، اللہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بچے ہیں اسلامی طریقے پر کہ وہی جینس ٹی شرٹ میں ہے، شرٹ پین میں ہے، انگریزی بال میں ہے. سب بچوں کا برش ہے، سب بچوں کے گھر میں مسواک ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے پیار ہے. 20,000 والا موبائل ہے، 10 روپے والا مسواک ہے. کتنے ہیں، کسی کے ابو چلے گئے، کسی کی اماں چلی گئی، کیا روزانہ ایصال ثواب کرتے ہیں یا بھلا دیا ماں باپ کو بھی؟
دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں، شرمائے نہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک یہاں موجود ہے. یہ ایک مشق ہے، اپنی طلب اللہ کو بتاؤ. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گراہک کے ساتھ 2 گھنٹے بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے. لا الہ الا اللہ. پیچھے والے بھی اپنی طلب بتائیں اللہ کو کہ آج تو اللہ کو منا کے ہی جائیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بند ہی رکھے. ابھی ہم پڑھیں گے اللہ اللہ. کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو پکاریں گے. اللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے. کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت زندگی گناہوں میں گزاری، غفلتوں میں گزاری، اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، اس کی بے چینی بھی دیکھی. تڑپتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، ہمارے کام بگڑتے رہے، بے برکتی ہوتی رہی. نہ دنیا سوری نہ آخرت سوری، نہ گھر میں اچھا لگا نہ باہر اچھا لگا. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پہ ویسے اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اس تصور کے ساتھ کہ جب میں اللہ اللہ پڑھوں گا تو میرا پورا بدن اللہ اللہ. اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو لیجئے. چھوٹا بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے کیونکہ وہ روتا ہے. جو انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے بھی کام نہیں رکتے. اللہ 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 طلب بتاؤ یار، جالو دوالو. اللہ سن رہے ہیں. اور تھوڑا ایک صحیح سمجھتا. اللہ 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 آنکھوں کو بند کیجئے، مراقبہ کر لیجئے. ابھی تک زبان سے اللہ کو یاد کیا، زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں. یہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں دل سے. اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ.
دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت میرے پاس اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے، ہمارے 5-6 کام اس وقت بھی باقی رہ جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا اچانک کیا ہوا کا انتقال ہو گیا، کس کا تو کا فلاں، میں اور آپ چلے جائیں گے۔ کوئی ہاتھ سیدھے کرے گا، کوئی ہمارے پیر سیدھے کرے گا، کیا افسوس ہوگا، یہ کاش توبہ کر لیتا ہے یار۔ اعلان ہوگا مسجد سے فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، 5-6 لوگ آئیں گے، مجھے اور آپ کو اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، کپڑے اتار دیے جائیں گے، گرم گرم پانی میرے اور آپ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ غسل کے بعد 5-6 لوگ اٹھائیں گے، سیدھا کفن کے کپڑے پر جا کر رکھیں گے۔ جس کفن کے کپڑے کو دیکھ کے سہم جاتے تھے نا، کیا ہوا کہ دولہا جا رہا ہے اب اللہ کی طرف، پھر سارے معاملات ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا قبرستان کا گیٹ کھولا جائے گا، لوگوں کو لاتے تھے، آج لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، قبر میں رکھا جائے گا، پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، زمین کے اوپر چلنے والا بڑی شان سے آج ٹنوں من مٹی کے نیچے ہے۔ 20 منٹ کے بعد قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا۔ کیا ہوا تھا اتنی سب محنت، تیرے دوست، تیرا موبائل، تیرا وہ روب، تیرا وہ بزنس، تیری وہ زمین جائیداد، تیرے بچے حافظ عالم ہیں، قاری مفتی ہیں، ایسے ہیں جو روز آئیں گے، یا جس طرح تو تیرے پردادا کو بھول گیا، ان کے لیے 10 روپے نہیں دیتا، تیرے بچوں کے بچے بھی تجھے بھول جائیں گے۔ قبرستان کا گیٹ کیا بند ہوا، تھوڑی دیر میں منکر نکیر ایک دم بھیانک شکل، ایک دم سے اس کو بٹھائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کفن سرنگ تک نیچے اتر جائے، وہ دیکھ کے گھبرا جائے گا میں کہاں آ گیا۔ جالود والو سوچ لو، اللہ کو ناراض کر کے جانا ہے یا توبہ کر کے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے, بہت ناراض کیا ہے. اللہ بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے. معاف کر دے اللہ معاف کر دیجیے نا پیارے رب, معاف کر دیجیے اللہ. یہ پورا مجمع, نوجوانوں کا مجمع اتنی طلب سے بیٹھا ہوا ہے, یہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے ہیں, 1.5-2 گھنٹے ہو گئے آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو آج اللہ سے معافی مانگ لیں گے, جنید جمشید کی طرح توبہ کر لیں گے, سعید انور کی طرح اللہ سے صلح کر لیں گے. اللہ آپ کتنے بڑے کریم ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے. بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں, آپ نے ستاری کا معاملہ کیا ہمارے ساتھ, کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کیسے. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ستاری کا معاملہ کر لینا. اللہ آج ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے. ہماری توبہ, ہماری توبہ, ہماری توبہ. پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ, ان کو نیکیوں سے بدل دے. اب آئندہ آپ تجھے راضی کریں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, داڑھی رکھیں گے, اسلامی لباس پہنیں گے, ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. اللہ ہم نے سنا جس کی ازار, یہ جو ازار ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے, جینس ہو, ازار ہو, نائٹ پینٹ ہو, لنگی ہو, عربی جبہ ہو, جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے, آپ شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے. ایسے اس شخص پر آپ ناراض ہوتے ہیں, قیامت کے دن آپ اس پر نظر رحمت نہیں کریں گے. اللہ آج کتنے نیک لوگ ہیں لیکن ازار ٹخنوں سے نیچے رکھ کر یہ بڑے گناہ میں مبتلا ہے. اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خود بھی اسلامی لباس پہنیں گے, بچوں کو پہنائیں گے, اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کریں گے, اپنے بیوی بچوں کے ادب کریں گے. اللہ پیارے اللہ کتنی عورتیں ہیں صبح سے بیچاری وہ کھانا بناتی, گھر کی صفائی کرتی, اس بات کے انتظار میں ہوتی ہے میرا شوہر آئے گا, مجھ سے 2 محبت کی بات کرے گا, لیکن اللہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. شوہر آتا ہے, کھانا بن گیا, پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے, پھر وہ انتظار کرتی کہ ابھی آئیں گے, مجھ سے کچھ بات کریں گے. پھر شوہر آ کر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے, اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میرا کاش میں کون سے گھر میں آ گئی, میرے امی ابو نے مجھے کہاں دے دیا. اللہ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے, وہ شوہر اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے داماد ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, یہ نہیں سوچتا ہم بھی کسی کے داماد ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اللہ کی بندی ہے. اپنی بیوی کے دل کو توڑ کر کوئی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما, فیملی کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما, ان کے ساتھ رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرما, گھر آ کر موبائل سوئچ آف کر دینے کی توفیق عطا فرما, فیملی کو وقت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں, اللہ ہمیں یہ سمجھا دیجیے, اس کی برکت سے ہم گناہوں سے بچتے, نظر کی حفاظت ہوتی ہے, اور یہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے. بچوں کو کھانا بنا کے دیتی, ان کو کپڑے پہناتی, ان کے کپڑے دھوتی, ان کے کپڑے کباٹ میں رکھتی, گھر کی صفائی کرتی, ہماری چائے بناتی, ہمارے لیے کھانا بناتی. اللہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہے, لیکن ایک شوہر ہے اس کے عیب دیکھتا رہتا ہے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے روتا ہے, تڑپتا ہے. بچوں کو کھانا کون دے گا, کپڑے کون پہنائے گا, ان کو ٹیوشن کون بھیجے گا. اللہ کتنے ایسے جن کی بیویاں چلی گئی, ان کو اس بات کا احساس ہے, وہ بیچارے روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اور جن کی عورتیں موجود ہیں ان کے پاس وقت نہیں فیملی کے لیے. اللہ ہمیں میاں بیوی کو آپس میں ایک محبتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. جس کے ماں باپ چلے گئے, اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہیں, کسی نے اپنی ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا ہوگا, کسی نے اپنے ابو کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا ہوگا. پھر وہ آخری مومنٹ جب ابو کے اوپر کفن کی چادر ڈالی گئی, جب ماں کے اوپر کفن کی چادر ڈالی گئی, سمجھ گیا اب دوبارہ کبھی بھی اس دنیا میں ماں باپ کے چہرے کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا. جنازے کی نماز ہوئی, وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے. اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. کتنے لوگ ایسے ان کے ماں باپ موجود ہیں اور وہ سامنے بولتے, مقابلہ کرتے. اللہ انہیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ جی ہم بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہمت دے دیجئے, طاقت دے دیجئے, صحیح بات سمجھا دیجئے, معاملہ آپ کے ساتھ ہے.
ہم بھی آپ کے راستے میں وقت لگانا چاہتے ہیں، ہر ہفتے پابندی سے گشت کرنا چاہتے ہیں، ملاقاتوں میں جانا چاہتے ہیں، ہر مہینے 3 دن، سالانہ چلا، بار بار 4 مہینے، اندرون بیرون ہم بھی آپ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے بچے حافظ عالم بن جائے ایسے فیصلے فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو قبول فرما، ہر ایک کی دنیا آخرت بہتر بنا، پریشانیوں کو دور فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے مل کر محنت کی، کوشش کی، اس پروگرام کے لیے پرچے لگائے، لوگوں میں دعوت چلائی، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کے نام آپ جانتے ہیں، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما اور ان جوانوں کی جوانی کو قبول فرما۔ اللہ جی آخری گزارش یہ ہے، ایک محبت کی نظر اس پورے مجمع پہ ڈال دیجیے، ایک محبت کی نظر اس پورے مجمع پہ ڈال دیجیے۔ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان، آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ سورت میں ایک خدمت کی جماعت ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کو کیٹ وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ بھیستان کے قریب ایک گھر میں گئے، پتہ تھا کہ ابو نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، دروازے کو دستک دی، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ کیا عمر ہے بیٹی؟ کا 14 سال۔ یہ کون ہے؟ کہ میرے بھائی ہے، 6 سال 7 سال 8 سال، یہ 3 میرے بھائی ہیں۔ ابو کہاں ہے؟ کہا 3 سال پہلے میرے ابو کا انتقال۔ بھائیوں کو تو یاد نہیں، چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے، میں 11 سال کی تھی، میرے ابو دنیا سے چلے۔ وہ سمجھے کہ ان کی اماں کہیں کام پہ گئی ہوگی، آگے کا سوال پوچھا، بیٹی تیرے امی کہاں کام پہ جاتی ہے؟ یہ سننا تھا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا چچا جان 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ کہ ہم 4 لوگ رہتے۔ بیٹی کھانے کا کیا نظم چلتا ہے؟ کہ صبح مانگنے کے لیے جاتی ہوں، بھائیوں کو گھر پہ رکھ کر کچھ پیسے ہاتھ لگ جاتے، دوپہر کا کھانا لے آتی ہوں، رات میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اڑوس پڑوس والے کچھ بھیجتے ہیں تو کھا لیتے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہوگا، لوگوں کے دسترخوان سجے ہوں گے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے رونے والا کوئی نہیں، ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ بس اپنے دکھڑے سب روتے رہتے، ہم پریشان ہیں۔ ارے دیکھ دنیا میں لوگ کس کس حالت میں۔ سورت کے پول پر سے گزر رہا تھا، 70 لوگ فٹ پاتھ پر سوئے تھے، ان کے پاس چھت کوئی نہیں۔ گزشتہ کل نڈیاد گیا تھا کڈنی کے ہاسپٹل، تقریباً 700 لوگ کڈنی کے مریض تھے جو وہاں گھوم رہے تھے، نوجوان، کسی کی ڈائلسس چل رہی ہے، کسی کا کیا۔ ہم ہیں ہٹے گٹے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے، ہم تمام کو اپنا ولی بنا دیجئے، دنیا آخرت بہتر بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بنی رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، اور بیٹھے رہیں، 1-2 بات عرض کرنی ہے۔ مستورات کو ایک بات بتائی تھی کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اس کے لیے ایک عمل ہے، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا۔ اللہ ہمارے یہاں خوبصورت، خوب سیرت، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نمبر 2، میاں بیوی 313 مرتبہ ندامت کے ساتھ استغفر اللہ، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا۔ مولانا کا نام کیا ہے؟ تیسرا جو عمل ہے وہ میں انشاءاللہ مولانا نثار صاحب کو ابھی بتا دیتا ہوں، حضرت کو، آپ آئندہ کل ان کو پوچھ لینا، وہ پرسنل میں پوچھنے والی چیز ہے اس لیے۔ تیسرا یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے، فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے 35 سال سے عمل کر رہے ہیں. مجھے کہا مولانا میرے گھر میں جھگڑا کوئی نہیں, 3 سال ہوئے میری بہو کو آنے کو, آج تک میں نے اور میری بیوی نے اس کی کوئی غیبت نہیں کی. فجر کی 2 رکعت سنت گھر, فرض نماز مسجد میں. بیجاپور کے ایک مولانا ملے, کہا مولانا 30 سال سے عمل کرتا ہوں, میرے گھر میں جھگڑا کوئی نہیں. ہمارے یہاں ہر چیز کا حل موجود ہے. نیت کرو فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھیں گے, فرض نماز مسجد. بہت سے لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, رزق کی وجہ سے. پیسے نہیں, برکت نہیں, نوکری نہیں مل رہی, پیسہ نہیں آ رہا, کیا کریں. زبردست عمل ہے اس کا. فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ. فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان جو 100 مرتبہ پڑھے گا, مالی اعتبار سے لائف ٹائم کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک صحابی کو بتایا تھا, اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا. ہمارے استاد نے جن کو بتایا, استاد مجھے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یقین کے ساتھ پڑھا سب کروڑوں پتی ہو گئے. میں نے بھی جس کو بتایا, جنہوں نے یقین کے ساتھ پڑھا, اللہ نے سب کو مالا مال کر دیا. آپ سے بھی کہتا ہوں فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھو, اور چلتے چلتے مسجد آتے آتے 100 مرتبہ یہ پڑھ لو. پھر دیکھو انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازیں گے, ساری آپ کی شکایتیں دور ہو جائے گی. اب آخری عمل جو مستورات کو بھی بتایا, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میری دلی چاہت ہے کہ جالوت کے سارے مرد حضرات, سارے بچے, ساری مستورات سب اللہ کی طرف آ جاوے, چین سکون میں آ جاوے, اور دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کا مزہ لینے لگے. کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی, بے چین ہونے کی, حالات میں رہنے کی, بچیوں کا دکھ دیکھنے کی, ٹینشنوں میں رہنے کی. ہو جاؤ اللہ کے, اللہ ہو جائیں گے ہمارے. اور اللہ مل گیا تو سب مل گیا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ایک عمل میں نے مستورات کو بتایا تھا, آپ کو بھی بتا کے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ کبھی میں آؤں گا تو آپ مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کی محبت حاصل کرنے والا عمل, اللہ کا ولی بنانے والا عمل تو ایسا ہے کہ پہاڑ توڑ دے. یاد رکھنا آپ کی انشاءاللہ ہر جائز تمنا پوری ہو جائے گی. اس عمل کے بعد جو مانگو گے نا انشاءاللہ میرا اللہ دے دے گا. کیا عمل ہے؟ نمبر 1, اللہ 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 25 تسبیح پورے 24 گھنٹے میں, کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, کبھی 200 کبھی 500, 25 تسبیح. اللہ 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 اللہ. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. ہماری دکان پر بیٹھنے والا 5000 تو پڑھتا ہے. ملفوظات میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب 70,000 مرتبہ پڑھتے تھے. میوات میں ایک ساتھی ہے ابھی 70,000 پڑھ رہے ہیں, میں تو صرف 2,500 کہہ رہا ہوں. 25 تسبیح, وہ بھی تیزی سے. اللہ بھی خوش ہوں گے میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. بچہ کہتا ہے نا بار بار ابو جی, باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے نا اللہ اللہ اللہ, اللہ خوش ہو جاتے ہیں. کون کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے. دوسرا 25 تسبیح درود شریف کی. اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ ہمارے نبی کا. تم درود شریف زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. مجھے بار بار کوئی میسج کرے, مس کال کرے تو میرے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. درود شریف زیادہ پڑھے گا, پیارے نبی کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا. کتنی تسبیح؟ 25 تسبیح. کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا درود شریف چلے گا. ہو میرے عزیز, درود شریف کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 25 تسبیح اللہ اللہ کی, 25 تسبیح درود شریف کی, اور 2 تسبیح استغفر اللہ کی ندامت کے ساتھ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور 5 وقت کی نماز. یہ چاروں عمل کے بعد 2 منٹ کی دعا. اللہ اللہ 2500, صلی اللہ علیہ وسلم 2500, استغفر اللہ 200, 5 وقت کی دھیان کے ساتھ نماز, 2 منٹ کی دعا. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی دن میں فرق محسوس کرو گے.
ایک آدمی کا بہت بڑا کام اٹکا ہوا تھا، دوسرے ہی دن میسج آیا کہ مولانا اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگی اور وہ دعا بھی کر دی، کئی سالوں کا اٹکا ہوا کام پہلے ہی دن میں پورا ہو گیا۔ اللہ کی محبت کا کرنٹ لگے گا، اس لیے جھوٹ سے غیبت سے بچنے کی توفیق ہوگی، فضول بات کا وقت نہیں ملے گا، وقت وصول ہو جائے گا۔ جس کو پتا ہو نا اس کو صبح 10 بجے دکان کھولنی ہے وہ بیزی ہو جاتا ہے، جس کے پاس معمولات ہو وہ فضول وقت میں اپنا وقت نہیں گزارتے۔ اس لیے میرے عزیزو بہت دل کے ساتھ یہ عمل آپ کو دیا ہے، نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے اللہ کے نبی کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو خوشحال رکھیں، دنیا آخرت بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔